नाज़रीन, आज हम एक ऐसी जगह पर आए हैं कि जब ये वीडियो आप लोग देखेंगे तो आप लोग हक्का बक्का रह जाएंगे। मैंने आते ही एक कॉम्प्लीमेंट पास किया कि ये जंगल में मंगल है। इस जगह का नाम है सोबिया महल और ये मेरा बिगवाल के पहाड़ों में मौजूद है। बेसिकली ये एक ऐसी गैलरी है जहां पर आपको एक ही जगह पे, एक ही छत नीचे बहुत सारी चीज़ें मिल जाएंगी। पुराने दौर के कदीमी पुराने पाक के नुस्खे मौजूद हैं। 2 गैलरीज हैं, मोहम्मद गैलरी और अल्लाह गैलरी। इसके साथ साथ यहाँ पर आप हमारे पस मंज़र में देख रहे हैं मुख्तलिफ़ किस्म के जो ज़रूफ हैं, बर्तन हैं, हैंडीक्राफ्ट्स हैं। ये पूरे दुनिया से इन्होंने घूम के इकट्ठे किए हुए हैं और इनको ये इन्होंने संभाला हुआ है। और ये एक ऐसा काम है जो बहुत मेहनत तलब है। और 2 यहाँ पे म्यूजियम हैं और 2 यहाँ पे गैलरीज हैं। कुरान पाक के बेशकीमत नुस्खे मौजूद हैं, आप वीडियो में देख सकते हैं। एंटीक्स हैं, हैंडीक्राफ्ट्स हैं। मेरे साथ जो शख्सियत मौजूद हैं वो इस जगह के ऑनर हैं और इसको चला रहे हैं। आज हम इनसे बात करेंगे। जाहिद भट्ट साहब मौजूद हैं, बग्गा के नाम से मशहूर हैं, लाहौर की कश्मीरी फैमिली से इनका ताल्लुक़ है। और सबसे बड़ी जो खूबसूरत बात इस वीडियो में आएगी वो इनका अल्लामा इकबाल के साथ ताल्लुक़ और उनकी शायरी के साथ ताल्लुक़। कलंदरी क्या है, मजज़ूबियत क्या है, तसव्वुफ़ क्या है, उसके पे भी बात करेंगे। कुछ सवालात हैं, हम इनसे करेंगे। चलते हैं बाकायदा इंट्रोडक्शन की तरफ। अस्सलाम वालेकुम जाहिद साहब। वालेकुम अस्सलाम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाह मुहम्मद रसूल सल्लल्लाहु अलैहि। जाहिद साहब, आप अपना तारफ़ करवा दें। मोहतरम, मैं 1955 में पैदा हुआ लाहौर ग्वाल मंडी में। तो यहाँ से सिलसिला चलता है। तो वहाँ से फिर जब मैंने पैदा होने के बाद तालीम हासिल की, मैंने वतन हाई स्कूल में मैट्रिक तक। तो फिर 1965 में हम इस्लामाबाद शिफ्ट हो गए। तो इस्लामाबाद शिफ्ट होने के बाद हमने दुकान की जो कि प्रिंस ब्रास के नाम पे थी, मिलोडी मार्केट में मशहूर थी। तो वहाँ हैंडीक्राफ्ट का बिजनेस करते थे। तो फिर इससे सिलसिला चलते फिर मैंने 1970 में जापान का रुख किया। फिर जापान से बिजनेस को एस्टेब्लिश किया अपना। तो वहाँ पे कारपेट का मैंने बहुत बड़ा काम किया। ये लाहौर के सारे बड़े बड़े डीलर जो है ना, तो वहाँ पे बड़ा नाम कमाया अल्लाह ने। और दूसरा इसमें राज ये था कि अल्लाह से पार्टनरशिप कर ली मैंने। 80% अल्लाह की राह में दूंगा और 20% तो इसलिए मुझे बेपनाह दौलतों से मेरे रब ने नवाजा। और फिर मैं वो काम करता चला गया। तो तकरीबन कोई 1975 में जब अफगानिस्तान का मसला शुरू हुआ तो एक रूहानी बुजुर्ग आए मिडनाइट में, जिन्होंने मुझे हदायत दी कि भाई जाहिद मियाँ, आप कुरान मजीद कलेक्ट करें, यहूदी हमारी चीज़ें जो है ना वो तलफ कर रहे हैं। तो क्योंकि मेरा वास्ता बहुत ज़्यादा था लोगों के साथ, यहूदियों के साथ, क्योंकि वही सामान वगैरह कलीन खरीदते थे। तो मैंने कभी ज़िंदगी में कुरान मजीद का ना बिजनेस किया, ना ख्याल आया, ना उसको गुनाह समझता था कि किसी गैर मुस्लिम के हाथ दिया जाए। तो फिर जब उनसे मुलाकात हुई बुजुर्ग से, तो फिर मैंने अहद किया। तो फिर मेडिकल होने शुरू हुए और मैंने दुनिया की ज़ीमो शान कलेक्शन जो कुरान पाक की कोने कोने से है, ज़्यादातर लंदन से, फिर जितना मिडल ईस्ट से, ऑल ओवर अमेरिका, जहाँ भी मुझे मिला, जहाँ से भी चीज़ मिली कुरान से मुतलिक, तो मैंने उनको ले आया। अच्छा साहब, आपने अपनी इस इमारत के सामने जो दाखिली दरवाज़ा है वहाँ पे आपने लिखा हुआ है सोबिया महल। सोबिया खातून का नाम है, ज़रा इसकी भी थोड़ा पस मंजर बता दें आप। हजरत सोबिया मेरी जोजा का नाम है। और मैंने हर वक्त एक नई चीज़ सोचता था, ऐसी चीज़ वो जो हजरत अल्लामा साहब एक शेर फरमाते हैं, मोहब्बत मुझे उस जवानों से है जो सितारों पे डालते हैं कमर, एंड आई एम वेरी प्राउड कि आई एम वन ऑफ दैट। उनका ख्वाब मैं हूँ। तो अचानक ये रास्ता इख्तियार कर लेना, एक तो आपने बताया कि आपको मिडनाइट ख्वाब में बुजुर्ग आए, तो एक ख्वाब के ऊपर आप चल पड़े। ऐसा क्या हुआ कि क्या कोई और भी चीज थी कि ये तूफान बरपा हुआ और आप सबको छोड़कर इस तरफ चल पड़े? हजरत ऐसा नहीं हुआ, ख्वाब नहीं था, वो हकीकत में मैंने मिला। बुजुर्ग से वो नूरानी चेहरा था, तकरीबन 7 फुट का था। तो किस्सा ये है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मुझे हर दौर दिखाया और ये तकरीबन 22 साल 23 साल हो गए
کہ میں نے وہ ہر برائی اس کو کچل دیا میں نے، کیونکہ ہمارا جو ہلکا احباب تھا نا سب دوستوں کا وہ ڈیفرنٹ تھا. تو اللہ مجھے معاف کرے جو بیتے ہوئے زندگی، لیکن میں نے اپنی آپ، جب بھی آپ اللہ کی طرف توبہ نصوح کرتے ہیں تو آپ کو کوئی غم نہیں، اللہ آپ کو قبول فرماتے ہیں. تو میرے ساتھ بھی یہی ہوا، میں نے ہر اس برائی سے توبہ کی اور اللہ کی راہ میں چل پڑا. تو یہ مجھے روحانی طور پہ بے پناہ چیزیں اللہ نے مجھے عطا کی، جو کہ میں کہتے ہوئے مجھے شرم آتی ہے لوگوں کو، وہ اس معاشرے میں جو ہے نا لوگ نہیں سمجھتے ہیں. تو مجھے اللہ نے ایسے ایسے معجزے دکھائے جو میرے پاس موجود ہیں چیزیں، جس سے میں اور متاثر ہوتا گیا. پھر میں اور ڈیپلی جب جاتا رہا اللہ کے کلام پہ تو مجھے بے پناہ اللہ نے فضل ایسا چونکہ مادیت پرستی کا دور ہے، آج کا جو دور ہے اس میں تو کوئی بندہ ایک مرلہ بھی نہیں دیتا. آپ نے اپنی پرائم پراپرٹی بیچ کر یہاں پہ یہ سلسلہ جو شروع کیا ہے، یہ جتنے بھی اینٹیکس ہیں ہم دیکھ رہے ہیں یا ہینڈی کرافٹس ہیں، آپ تھوڑا سا یہ بتائیے کہ آپ کو کیا مشکلات پیش آئیں اور کہاں کہاں سے آپ نے یہ کلیکٹ کی؟ ہاں یہ دیکھو موسٹلی جو میں نے کلیکٹ کی تھی نا، جو میجر جو میری میوزیم میں ہے وہ تو ادھر ڈسپلے کشمیری کلیکشن، کیونکہ میں کشمیری تھا تو میں نے سوچا کشمیر کے ساتھ میری سمپتی تھی کہ یار یہ بیچارے بڑے معصوم ہیں. تو میں گیا بھی، سری نگر بھی گیا، دیکھا ان کے گڈ دے لاسٹ از آل ہیریٹیج. تو پھر میں نے کتاب بھی لکھی کشمیر کے اوپر اور وہ بڑی زبردست وزٹ بھی کیا. اور پھر پاکستان کا کونا کونا سے لوگ آتے تھے، کیونکہ میں اہل علم آدمی ہوں تو مجھے پتا اس سے فیض لوگ حاصل کرتے ہیں، یہ کتنی پرانی کیا ہے، لوں یا نہ لوں، لیکن میں لوگوں کے لیے ایسے ہی پیار سے بتاتا ہوں. کس قسم کے لوگ یہاں پہ وزٹ کرنے آتے ہیں؟ نارملی کوئی مطلب فلاسفرز ہیں، ججز ہیں، وکلا ہیں، پولیس، مطلب کس طرح کے مائنڈ سیٹ کے لوگ یہاں پہ آتے ہیں؟ حضرت دیکھیں اس میں رنگ برنگے لوگ آتے ہیں، کوئی ایسا شعبہ نہیں ہے ہماری حکومت کا، جو پاکستان کی حکومت کا، فوجی صاحبان ہیں، پولیس والے ہیں، انٹیلیجنس والے ہیں، ہر بندہ جس کو بھی موقع ملتا ہے، جس کے اندر کوئی خوف خدا ہے وہ آتے ہیں اور میں بڑا خوش ہوتا ہوں. اس میں کچھ فلاح پاتے ہیں، کچھ جیسے بھی ہے. تو بہرحال یہ پبلک کے لیے میں بیٹھا ہوں، ان کی خدمت کرنے کے لیے ان کو بتاتا ہوں، یہ بتاتا ہوں جو جہاں تک ہو. تو اس رنگ میں میں نے بے مثال قابل تعریف لوگ میں نے پائے، چند ایک تھے، زیادہ تر ہرس اور لالچ میں ڈوبے ہوئے تھے. تو یہ ہے کہ ان کی میں کوشش کرتا ہوں کہ ان سے باتوں سے اصلاح کروں. اچھا سر، یہ آپ نے کہا کہ آپ نے مختلف تنظیموں کو، مختلف جگہوں کو یہ اینٹیکس جو ہیں وہ ڈونیٹ کیے ہیں، وقف کیے ہیں، تو آپ نام بتا سکتے ہیں کہ کن کن کو آپ نے دیے؟ ہاں حضرت، اس میں فلسفہ یہ ہے بھائی صاحب، اس میں یہ تھا کہ میں تو مسافر ہوں، تو کیوں نہ ایسا کام کیا جائے جا بجا جگہ. تو میں نے لوگ ورثہ کو دیا، ان سے میرے بڑے تعلقات ہیں. میں نے فیصل مسجد کو لاتعداد کروڑوں روپے کی ڈونیشن دی، قیمتی قرآن دیے. اور پھر میں نے یہ بک فاؤنڈیشن میں جو میرے دوست میں شاعر بھی ہیں ان کا پورا میوزیم میں نے بنا کے دیا. پھر میں نے کشمیر میں لاتعداد میرپور میں نے ڈونیشن کی. اور بھی میرا ارادہ ہے، میری کتاب پہ صاف لکھا ہوا ہے کہ بھی جو میرا میوزیم کے بعد جو فالتو چیزیں سب اللہ کی راہ کے لیے. اچھا سر، یہ جب ہم خریدنے کے لیے اینٹیکس کہیں پہ جاتے ہیں تو یہ بڑے قیمتی ہیں، خاص طور پر میں براس کے دیکھ رہا ہوں، براس تو سونے کی طرح مہنگا ہے. پھر کوئی بدھزم کے دور کے بھی ہمیں کچھ مورتیاں نظر آتی ہیں. تو ایسی چیزوں کو تو لوگ پہنچتے ہیں، جیسے تھیفٹ کیسز، چوری کے بھی چرا لیے جائیں. اکثر دیکھا ہے کہ ایئرپورٹ پہ لوگوں کو پکڑ لیا، فلاں جگہ پہ لوگوں کو پکڑ لیا، سمندر میں شپ کے ذریعے جاتے ہوئے پکڑ لیا. تو یہ تو مطلب آپ جس جگہ پہ بیٹھے ہیں کبھی ایسا فیل نہیں ہوا، یا کبھی ایسا کوئی واقعہ آپ کے ساتھ ہوا؟ ہزاروں، لاتعداد. اچھا. دل کے بھولے جل اٹھے سینے کے داغ سے، اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے. تو یہ کہیں سے جو بھی تھے نا، تو میری جو فیملی تھی نا بیسیکلی، اس میں ایک انمول ہیرا تھا جو اللہ نے مجھے یہ کرم عطا کیا. اچھا، فیملی کے بارے میں تھوڑا سا بتائیے گا کہ فیملی میں کون کون ہیں؟ کیا آپ کو لگتا ہے کہ آپ کا یہ جو ورثہ ہے، آپ کی جو محنت ہے، یہ آگے چل پائے گی؟ حضرت دیکھیں، میرے ماشاءاللہ 2 بیٹے 3 بیٹیاں تھیں. ایک بیٹی فوت ہو گئی، ایک امریکہ چلے گئی، ایک کینیڈا چلے گئی ماشاءاللہ. اب ایک بیٹا تھائی لینڈ میں ہے جو صاحب کمال آدمی، ایک ادھر رہتا ہے، اس کا کوئی انٹرسٹ نہیں ہے. اس کو اچھی گاڑی، خوبصورت گاڑی ہو تو ایسے گھومتے پھرتے ہیں. تو ہمیں ان سے کوئی غرض نہیں. کل اور آئیں گے پھولوں کی کھلتی کلیاں چننے والے، یہ اور آئیں گے، کئی زاہد پیدا ہوں گے، کئی آپ جیسے مفکر پیدا ہوں گے. زبردست، یہ کوئی نہیں بات ہے. اچھا، آپ نے اب اس صوبیہ محل کو ایک ٹرسٹ کا نام دے دیا ہے، زاہد بٹ ٹرسٹ کے نام سے.
आइडिया क्या है इसके पीछे? हजरत मैंने आपको शायद बताया नहीं, अगर वो डूम देखे ना इस साइड पे, मैंने कब्र भी अपनी यहाँ बना दी पहले से। अच्छा, उसको मैंने आपको नेक्स्ट ये टाइम, आपकी रिहाइश है? नहीं ये मेरी रहाइश है, मैं यहाँ भी नहीं रहता हूँ, मैं यहाँ पे नीचे सोता हूँ। अच्छा, देखिए ये मेरी बेगम ऊपर कमरा ना, वीआईपी रूम ये है, और अंदर हवेली आगे है, भी बहुत सिलसिला है, ठीक है, बहुत खूबसूरत बना हुआ था ना, मैंने बड़े बिल्कुल महल की तरह बनाया हुआ है ना मैंने इसको, ठीक है। शाही महल ना, बिल्कुल उसी तरह, स्विमिंग पूल, ये वो, डांसिंग हॉल, लब 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 एवरीथिंग। तो मैंने फुल एंजॉय किया इसके साथ। ये तो कब्र भी मैंने, ये वो दो पीला नजर आ रहे हैं आपको, धूम, जी जी, वो रास्ता है, इसमें दूध पाक मैंने रखे हैं नायाब तरीन ना अपनी आखिरी वक्त में कि मैं मेरे साथ ये होंगे। तो अल्लाह का इल्म हमारा एक मखसूस इल्म है, बात नहीं समझे, महदूद है, लेकिन अल्लाह का इल्म ला महदूद है। आई नहीं समझे बात? अच्छा हजरत ये बताइए कि आपकी बातों से जो हमें बू आती है, उसी से एक सवाल निकलता है जो मैं पूछना चाहता हूँ जरूर कि कलंदरी क्या है? हाँ, वाह वाह वाह, बड़ी खूबसूरत बात की है हजरत। देखिए भाई साहब, कलंदरी उस वक्त तक मिलती है, समझे बात ना, कि जब तक आप अपने वजूद की सारी सकाफतें, हिर्स, लालच, कमीनापन जो इस दौर में चल रहा है ना, जब तक आप बिल्कुल स्पॉटलेस नहीं बनते, और कुरान में लफ्ज है, ए बंदे मैंने गाय में खून, गाय से मैंने नूर पैदा किया, खून और गंदगी से नूर पैदा किया, ये सब फिक्र लोगों की बातें हैं, ये राज मैंने पाया। तो नूर कैसे लेना है? अल्लाह के कलाम को जम कर अपने वजूद में बिस्मिल्लाह उसको लुकने ले, बाद नहीं समझे, जब अल्लाह से बात करते अल्लाहु अकबर, नमाज पढ़ तो अंदर ले, बाहर तो सब नजारा है, बाहर तो आपका मनमोना चेहरा देख रहा हूं, तो रब किधर है? रब तो अंदर है। आप जब वो करेंगे, जब वो उसको पाक कर लेंगे अपने वजूद को, तो आपको आसार नजर आने शुरू हो जाएंगे। अल्लाह। अच्छा सर, ये आप हैंडीक्राफ्ट का काम भी कर रहे हैं, और हैंडीक्राफ्ट के लिए फिर लाजमी बात है मुख्तलिफ जगहों पे जाना, वहाँ पे चीज़ें खरीदना, फिर यहाँ पे बनाना, इतना वक्त मिल जाता है आपको 24 आवर में? क्योंकि आपके पास मैं देख रहा हूँ मेहमान भी आते हैं, तो कैसे मैनेज कर पाते हैं? हजरत मैं कहीं नहीं जाता हूँ, 25 साल हो गए, पहले तो मैं बहुत ट्रैवल कर रहा था, ठीक है, पूरा फ्रंटियर, बलूचिस्तान, ये कोना कोना मैं फिरता था, ठीक है, जवानी। अब मेरा मालिक मुझे सब चीजें इधर ही पहुंचाते हैं, ठीक है, समझे बात। जब आप अल्लाह से यकजा होने की कोशिश करते हैं तो फिर हर चीज होना शुरू हो जाती है। तो मेरे साथ यही हो रहा है, सिर्फ एक पुकार करनी है अल्लाह से, तो सारा मसला, मैं कहीं नहीं जाता हूँ, मैं ना किसी के मरने पे जाता हूँ, कोई मर गया तो हो गया, ये हो गया, खत्म हो गया, बेगम तुम चले जाओ। मेरे आंखों के सामने रिश्तेदारों में उनका रोशन चेहरा नजर आता है, तो वो हमेशा दिल में रहते हैं। अच्छा, आप अभी कह रहे थे कि आप मोहनजोदारो के बारे में भी लिख रहे हैं, अब उसके लिए स्पेशली फिर कोई विजिट्स किए हैं या कोई किताबें पढ़ी हैं? मतलब वो कैसे, आप काम क्या कर रहे हैं और किस नौयत का है वो? हजरत मैं किताबों पे यकीन नहीं रखता, ठीक है, इसलिए जो प्रैक्टिकल है ना, ये कश्मीरी जो किताब लिखी थी, इसके लिए मैं रो रहा था कि मैं श्रीनगर जाऊं। जब तक आप दिल के अंदर नहीं जाएंगे आप लिख नहीं सकते। अगर आप सही मैंने में ऑथर हैं, लिखने वाले हैं, तो जब तक उस हुब में नहीं जाएंगे। मोहनजोदारो में एक दफा नहीं 10 दफा गया, अभी रिसेंटली भी 5-6 महीने पहले गया मैं इधर से, इसलिए गया कि मैंने कौम के लिए लिखना है मोहनजोदारो, ठीक है। मोहनजोदारो जो मैंने देखा और फिक्र किया, हर दफा एक नया विजन निकलता था कि ये पहली एम्पायर थी इन दिस अर्थ, दुनिया में पहली एम्पायर थी जो मोहनजोदारो के नाम से मशहूर, ठीक है। और ये सारे एशिया के लोग इधर आते थे, यूरोप वाले तो खैर जंगली थे उस जमाने में, तो ये जो हम महजब कौम थी, तो मेरा विजन यही है कि ये खून हमारी रगों में है, इसको गरमाना है, कल ऐसे ही लोग हमने पैदा करने हैं जो शायद एक कमाल हो, रूह को सुकून मिलेगा। तो इसके लिए मैं बड़े खुले दिल से लोगों को डोनेशन भी कर रहा हूँ, क्योंकि मैं समझ गया कि ये मेरा नहीं है ना, मेरी औलाद का, औलाद को मैंने जो हक था उनका अदा किया, ये मेरी कौम का विरसा है। तो मेरी कौम इधर रहेगी जब तक ये बना हुआ है, लोग आते जाते रहेंगे, ये कहा। अच्छा सर, ये बताएं, अब आपने अपनी जो प्राइम प्रॉपर्टीज सेल की, आपने बहुत से ममालिक के विजिट्स किए, पूरे पाकिस्तान को खंगाला, देखा, इतनी कीमती चीजें इकट्ठी की, डोनेट कर रहे हैं, मोहम्मद गैलरी बना दी, अल्लाह गैलरी बना दी, और एक वीराने में आप आबाद हो गए इतने सालों से।
زندگی کیا ہے؟ زندگی کیا ہے؟ بڑی خوبصورت و پیچیدہ بات. دیکھیے بھائی صاحب، زندگی کا جو نام ہے، زندگی کا مقصد اوروں کے کام آنا. جو لوگ سوچتے ہیں کہ بھئی میں نے مثال طور پہ، میں نے تو جو ابھی اپنی دیکھا نا، تو رنگ برنگے ایک کوئی چیز کو ہاتھ لگاتا تھا، میں اس کے ہاتھ توڑنے کے چکر میں ہوتا تھا، اتنی محبت کرتا. تو یہ محبت چلتے چلتے اللہ رسول سے ہونی شروع ہوئی. اب یہ بے معنی لگتی ہے کہ یہ میرا اس کی محبت ہو، یہ کیا ہے؟ تو ہر سٹیپ بائی سٹیپ اللہ نے مجھے، ابھی تیری رحمتوں کا سلسلہ کچھ اور ہے، میں نے بڑا زبردست شعر لکھا تھا، ابھی مجھے یاد نہیں ہے، سمجھے؟ ابھی راز و نیاز کی باتیں اور ہیں. تو اللہ سے جو آپ کو قربت ملے گی نا، تو میں نے جب تنہائی میں اللہ کے علی محمد کے علی کی ورد کرتا ہوں، میں نے ایسے ایسے راز پائے اس میں، تو مجھے اس طرف مائل ہونا شروع ہو گیا نا. اللہ نے مجھے اپنی طرف مائل کرنا شروع کیا، اور اللہ اپنے حبیب کے صدقے ایسے ہی کرے مجھے، سمجھے بات، آخرت میری اچھی ہو اور لوگ اس سے فائدہ اٹھائیں. تو جتنے بھی آتے ہیں میں ان سے پیار اور محبت سے پیش آتا ہوں اور ان کو دکھاتا ہوں، ان کو ایکسپلین کرتا ہوں. تو یہ کہانی ہے ہماری. میری نظر میں زندگی کا جو مقصد ہے، اکثر مقصد ہے کہ انسانیت کا علم بردار بنے آپ، اور اگر آپ کے پاس ویژن ہے، اگر طاقت ہے، تو لوگوں کی مدد کریں. بات نہیں سمجھے؟ ان کو اخلاق سے، پیار سے، گفتگو سے کریں. اچھا حضرت، یہ بتائیں کہ یہ جو ابھی پوری مسلم دنیا کے اندر، کیونکہ آپ کا یہ جو سلسلہ ہے اس میں کلندری کی بو آتی ہے، اس میں تصوف کی بو آتی ہے، اور مجھے آپ سے یہ پوچھنا ہے کہ یہ جو دنیا میں افراتفری اس وقت پھیلی ہوئی ہے پوری دنیا میں، میں خاص طور پر آئی ایم اسپیسیفک ود دا مسلم امہ، کیا حل آپ کے ذہن میں ہے؟ کہ اب آپ کہتے ہیں کہ آپ نے بہت ساری ایسی راز و نیاز کی چیزیں بھی دیکھی ہیں کہ جو صرف آپ کو اور خدا کی ذات کو پتہ ہے، آپ کے پاس کوئی حل بھی کہیں نہ کہیں؟ ویری سمپل سر، ویری سمپل. اپنا احتساب کریں، بات نہیں سمجھے. اگر آپ نے اچھا انسان بننا ہے تو اپنی خواہشوں کی نفی کر، اپنی خواہشوں کی نفی کر. اگر کلندر بننا ہے، اگر اچھا انسان بننا ہے تو اپنی نفی کر، اور یہ رشوت، بے ایمانی، ظلم سے باز آ. اگر نہیں باز آ، نہ سمجھو گے تو مٹ جاؤ گے پاکستان والوں، تمہاری داستانوں تک نہیں رہے گی. تو یہی میں دیکھ رہا ہوں لوگوں کی افراتفری. جب میں نے دیکھا وقت کا وزیر اعظم رو رہا ہے کہ ہماری مدد کرے، تو خون کے آنسو رو رہا تھا میں. کاش کہ اللہ مجھے ایسا خزانہ دے کہ میں پاکستان کی مدد کروں. میرا دل ہوتا ہے اللہ کو آئے. تو میں ایسے وقت بھی گزارے ہیں میں نے کہ میں حکومتوں کی مدد کر سکتا تھا. کیا کون تھا بزنس کا، ایسے تھا کہ میں ایک بندے سے ایک سال کے اندر 200-300 ملین ڈالر کا ٹرن اوور تھا میرا. تو اللہ نے مجھے ہر موقع پہ رحمتوں سے نوازا. تو میں آہستہ آہستہ اس چیزوں پہ آ گیا کہ یہ تو میرا کچھ نہیں ہے یار. بات نہیں سمجھے؟ میرے پاس تو یہ بیٹھے ہوئے میرے دوست، کبھی کھانے کو نہیں ہوتا ہے، اربوں روپے کا سامان پڑا ہوا ہے. میری حالت جو ہے نا، وہ بس جب ایسے ہاتھ اٹھتے ہیں تو اللہ کی رحمت آتی ہے. یہ فقیر کا راز. سر آپ یہ بتائیں کہ وہ بچے یا وہ لوگ جو اسی سلسلے سے منسلک ہیں، جیسے اینٹیکس کے حوالے سے ہم دیکھتے ہیں مختلف جگہوں پہ جاتے ہیں، کرتے ہیں لوگ، جگہ جگہ پہ بیٹھے ہوئے ہیں، کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ کیونکہ وہ بھی بڑے مطلب گمنام ہیں، لیکن ان کو بھی عشق ہے، وہ کام کرنا چاہتے ہیں، جانتے ہیں، لیکن ان کی پروموشن نہیں ہے، یا شاید آگے کوئی چیز ان کو نظر نہیں آتی، یا شاید کچھ محرومیاں ہیں، یا شاید ان کو ان کی اس آرٹ کی، ان کے فن کی اس طرح سے قدر نہیں ہو رہی. آپ کیا میسج دیں گے ان کو؟ حضرت دیکھو، پرانے گانے نہیں ہے، دل تجھے قسم ہے ہمت نہ ہارنا، سنے ہوئے نا؟ اس میں نے بڑے راز پائے ان چیزوں میں. شاعری جو تھی، میں خود بھی ایک غریب خاندان سے، میرا نہ باپ کوئی نواب تھا نہ کوئی وہ تھا. میں نے جب آنکھ کھولی تو کھانے کے لالے پڑتے تھے. تو جب تک آپ اپنے اندر جو بھی کام کرتے ہیں، میسج از دس، اس میں عشق کا عنصر لاؤ، پھر بلندی پاؤ گے. ادروائز نتھنگ ہیپن ٹو یو، ورنہ کیڑے مکوڑوں کی طرح مر جاؤ. عشق کا عنصر لاؤ، یعنی کہ محنت کی انتہا پہ جاؤ. جو غربت ہے نا، جیسے میں نے، اگر آپ وہ میری زندگی دیکھی نا، میں نے ہڈیاں گال دی ابھی تک. آپ کے آنے سے پہلے لگا ہوں کسی کی صفائی کر رہا ہوں، یہ دیکھیں ہاتھ یہ نکلا ہے. ہم دیکھ رہے ہیں بڑے صاف ستھرے کر کے آپ نے رکھے ہوئے، وہ ان کو صاف کرتے رہتے نا. پڑا ہوا ہے، برش پڑے ہوئے. عشق کا عنصر نہیں ہوگا تو کیسے ہوگا بھائی صاحب؟ آپ عشق نہیں کریں گے نا کوئی بھی شعبے سے. جیسے آپ، یہ عشق کا ایک زمرہ ہے جو آپ اتنی دور آ کے میرے پاس بیٹھے ہوئے، جو بھی ہے نا، ایسا ہے کہ
جب تک عشق نہیں پیدا کریں گے تو میسج فار پور پیپل کی ہمت نہیں ہارنی. جس شعبے میں ہو اسی شعبے میں تم بے پناہ ترقی کر سکتے ہو. سمجھے بات؟ تو یہ گھبرانے والی بات نہیں ہے. اچھا ناظرین، اقبال نے فرمایا کہ بڑا مشہور شعر ہے اقبال کا، اور میں اکثر جگہ پہ ان کو کوٹ کرتا ہوں کہ دیار عشق میں اپنا مقام پیدا کر، واہ واہ، دیار عشق میں اپنا مقام پیدا کر، نیا زمانہ نئے صبح و شام پیدا کر، میرا طریق امیری نہیں فقیری ہے، خودی نہ بیچ غریبی میں نام پیدا کر. واہ واہ. ہمارا پاکستان ایسے لوگوں سے بھرا پڑا ہے، میں ان کے لیے ایک ٹرم استعمال کرتا ہوں کہ یہ گمنام سپاہی ہیں. یہ وہ کام کر رہے ہیں جو کرنے کے لیے ایک جگرا چاہیے، دل گردہ چاہیے، کیونکہ اس میں آپ کو بھوک سے بھی گزرنا پڑتا ہے، مفلسی سے بھی گزرنا پڑتا ہے، مشکلات سے بھی گزرنا پڑتا ہے، لوگوں کے تانے بھی سننے پڑتے ہیں اور فیملیز کو بھی اگنور کرنا پڑتا ہے. لیکن یہ ایسی چیز ہے، یہ ایسا ورثہ ہے جو آہستہ آہستہ نایاب ہوتا جا رہا ہے، ناپید ہوتا جا رہا ہے. ہمیں ایسے لوگوں کو پروموٹ کرنا چاہیے، ایسی جگہوں کو پروموٹ کرنا چاہیے. اور میں چونکہ آپ ویڈیو میں میں نے ڈیفرنٹ کیپشنز اور تصویریں لگائیں، آپ یقیناً اس میں دیکھیں گے کہ میں ابھی تک حیرانی میں ڈوبا ہوا ہوں. یہ چیزیں اکٹھی کیسے کی ہیں، یہ چیزیں مینٹین کیسے کی ہیں، یہ چیزیں چل کیسے رہی ہیں. اور پھر اس ویڈیو کے اندر آپ یہ بھی دیکھیں گے کہ ایسے لگتا ہے کہ ہم ایک قلندر کے پاس آئے ہیں، اور وہ قلندر کے پاس اپنا ایک بادشاہت ہے، اس کی اپنا ایک محل ہے اس کا. آپ دیکھیں گے کہ کس طرح سے مختلف گیلریز کو سجایا ہوا ہے، بنایا ہوا ہے، لکڑی کا کام کیسے ہے، پتھر کیسے سجائے ہوئے ہیں، اور کیسے اس کو جو ہے وہ آراستہ کیا ہوا ہے. تو آپ لوگ خاص طور پر اسٹوڈنٹس کے لیے میرا یہ میسج ہے کہ ضرور ہیں، اور آپ کو جو چیزیں تاریخ میں ملتی ہیں، جو چیزیں جغرافی میں ملتی ہیں، وہ چیزیں لائیو یہاں پہ پڑی ہوئی ہیں. اور یہ بالکل میرا بگوال جو پنڈ بگوال کے ساتھ ہے، یہ 12 سیکٹر 12 کو کے ساتھ، پولیٹیکل کالج کے ساتھ، اور یہ پولی ٹیکنک جو کالج ہے، جو آج کل جو ہے اسلام آباد ماڈل کالج فار بوائز میرا بگوال بن گیا ہے، اس کے بالکل ساتھ یہ موجود ہے. خوبصورت جگہ ہے، فیملیز کے ساتھ آئیں، فرینڈز کے ساتھ آئیں. ظاہر صاحب کی شخصیت سے آپ متاثر ہوئے بغیر نہیں رہ سکیں گے. ظاہر صاحب، اب میں یقین کریں دل کی گہرائیوں سے آپ کا شکر گزار ہوں. میں کافی دنوں سے کوشش کر رہا تھا کہ مجھے کسی نے بتایا تھا کہ بھئی یہ بھی کوئی جگہ ہے، تو آج ہم نے پھر یہ فیصلہ کیا کہ ہم اس کو ایکسپلور کریں گے اور اپنے تمام پیجز کے تھرو ان کو پروموٹ کریں گے. میں آپ کا بہت شکر گزار ہوں، آپ نے جیسے میزبانی کی، آپ جیسا سے ملے، آپ نے قیمتی وقت ہمیں دیا. اللہ تعالیٰ آپ کے اس کام میں برکت دے. آپ جو مقصد اور جو مشن لے کے چل رہے ہیں، اس مقصد اور مشن کو باقی لوگوں کو بھی اس کی سمجھ آ جائے. آپ کا بہت شکریہ. جزاک اللہ.